حسین علیہ السلام کو بصیرت سے پہچان، بصارت سے نہ پہچان۔ 6 دن سے یہ نعرہ نہیں لگا، میں چاہ رہا ہوں کیا میرے نعروں کا جواب دے کر ثابت کیجئے کہ اس بارگاہ میں مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ دین کی پناہ حسین یا حسین یا حسین، دین کی پناہ حسین یا حسین، دین کی بقا حسین، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، دین کا سیدھا راستہ۔ ایک نعرہ والی نجف کی بارگاہ میں، علی تصویر الہی ہے، علی عکس الہی ہے، علی جلال الہی ہے، علی جمال الہی ہے، علی کمال الہی ہے۔ نعرہ حیدری! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے ہر مکلف شرعی کو ایک حکم بتایا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ لا يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ فرمایا جب پانی نہ ملے، پسی ہوئی طیب خاک سے تیمم کر لیا کرو۔ اور فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا، تیمم کرو۔ کس سے؟ سعیدن، یہ سعید سواد سے ہے۔ سعید کہتے ہیں غبار کو، پسی ہوئی خاک کو۔ سعیدن طیبہ، طیب خاک سے۔ جس نے بھی فقہ کی کتابیں لکھی ہیں نقوی صاحب، پہلا باب ہی باب طہارت ہے، اور مطہرات میں سب سے پہلی چیز پانی ہے۔ چیلنج کرنے لگا ہے غضنفر۔ مثلا سورہ فرقان کو پڑھنا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے نازل کیا وہ پانی جو طاہر ہے۔ اللہ نے پانی کو طاہر کہا، خاک کو طیب کہا۔ میں آگے بات، پانی زہر بھائی طاہر ہے، اور خاک شیراز صاحب طیب۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مسح کر لو چہروں کے کچھ حصے کا، ہاتھوں کے کچھ حصے کا۔ خیر اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ آگے اللہ کہتا ہے لا یرید اللہ،
اللہ کا ارادہ یہ نہیں علیکم من حرجن کہ وہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرے، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تو تمہاری تطہیر چاہتا ہے۔ ہاں بے پناہ سردی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو جمے نہیں ہے سردی میں وہ میرا جملہ وصول کریں گے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اس تیمم کے حکم میں تم پر اپنی نعمت تمام کر رہا ہوں۔ پلے پڑھیے بات، جی پانی کی تطہیر میں نعمت تمام نہیں ہوئی، سمجھ میں آئے گا؟ پانی بھی مطہر ہے، طاہر کرتا ہے، لیکن اس میں نعمت تمام نہیں ہوئی۔ جعفر رکبی لیطہرکم، یہاں پانی کی اور اس کی طہارت تراب کی مشترکہ، اور آگے سردار صاحب کہتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ تراب کی تطہیر سے میں تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہوں۔ پورا قرآن میں نے کھنگالا، ورق سے نقوی صاحب امجد سوال کیا کہ نعمت تمام کب ہوتی ہے؟ جواب ملا الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم، اليوم آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ کب کی؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ نعمت تمام ہوتی ہے ولایت سے، تراب کو چھو لو، اللہ کہتا ہے نعمت تمام ہو رہی ہے۔ جی ابھی چونکہ تراب، اب نعمت تمام ہوتی ہے ابو تراب کی ولایت سے۔ تراب کا کوئی رشتہ تو تراب کا کوئی رشتہ تسلیم شاہ ولایت سے ہے۔ تمہاری دیکھ لو، میں عناصر کی بحث میں پڑھ جاؤں تو پھر اشارہ چاہیے۔ وہ اتنا ہے، بظاہر 4 عناصر ہیں جو بنیاد ہیں، اور ان 4 عناصر میں ایک ایک میں کئی عنصر ہیں، اور پھر وہ سارے ملا کے 72 ہوتے ہیں۔ بیٹھے چلے گئے ہو؟ ہاں، چونکہ ہر عنصر
پھر پتہ نہیں کتنے عناصر کا مجموعہ ہے. اب پانی ہے آکسیجن ہائیڈروجن، اب آکسیجن ہائیڈروجن خود کتنے عناصر کا مجموعہ ہے، تحقیق کرتے جاؤ. تو پھر ان 4 میں جتنے عناصر کار فرمایا طارق جواد وہ 72 ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا. 4 عناصر میں نقوی صاحب جس کو بھی دیکھا امانت کے معیار پہ حسنین خان کوئی نہیں پورا اترا. میرے پاس کچھ گندم تھی، میں نے پانی کو دی، یہ امانت ہے. منہ موڑ کے واپس دیکھا ایک دانہ نہ ملا، بہا کے لے گیا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ایک دانہ نہیں پانی نے مجھے واپس کیا، وہاں کے لے گیا اور منافقت کی، کچھ ڈبو دیے، اپنی تہ میں چھپا لیے کہ آ تو بھی غوطہ مار اور ڈوب. اب مجھے زندگی پیاری تھی، میں نے کیا ڈوبنا تھا، چل وہی امانت گئی. اور گندم نقوی صاحب میں نے جمع کی، جو وہ میں نے آگ کو دے دی، یہ میری امانت ہے. مڑ کے آیا تو خاکستر پڑی تھی. سر سے تو نہیں گزر رہی ہے میری بات ہے. پھر میں نے یہی امانت، حیران کیوں ہو رہے ہو، پھر میں نے یہی امانت ہوا کو دی. یہ اتنی خاندان پرست تھی، کچھ اس لگتے کے گھر، کچھ اس لگتے کے گھر. ٹھیک ہے نا؟ میں نے پانی کو بھی ہاشمی آزمایا، آگ کو بھی آزمایا، ہوا کو بھی آزمایا. تھک ہار کے میں عظم بخاری پھر زمین کے پاس آیا. علی شاہ یہ میری کچھ امانت ہے. اچھا، غیر حاسد اور نظر بد سے چھپا لے. اور جب میں پلٹ کے آیا میں نے کہا زمین میری امانت. اس نے کہا نہ میں پانی ہوں، نہ میں آگ ہوں، نہ میں ہوا ہوں، میں تراب ہوں. میرا رشتہ ابو تراب سے، ایک ایک دانے کے بدلے 10 گن لے. ٹھیک ہے نا؟ جو اس نے کہا ایک کے بدلے کئی. یہاں شفیق سے ایک بات آ گئی ہے ڈاکٹر سلمان، کہہ دوں؟ قانون یہی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کرو، نیکی کا صلہ 1 کا 10. یہ تراب کیا چیز ہے؟ میں نے نیکی تو نہیں کی، بظاہر تو میں نے اس کے سینے پہ ہل چلائے. اللہ جانے میں جنگل میں ہوں شاید،
یہ زمین کی کریمی ہے. میں نے اس کے سینے پہ ہل چلائے, میں نے اس کا سینہ زخم زخم کیا, اس نے ایک ایک کے دس دیے. یہ تراب ہے, ابو تراب اور اس کا خاندان اتنا کریم ہے. میں نے ان کی آنکھوں کے سامنے گناہ کیے, فسق کیا, فجور کیا. اس نے کہا ہم میں تو شک نہیں کیا, آ گلے لگ جا. برائے علی کا حق ادا کیجیے گا, مل کے میرے نعرے کا جواب دیجیے گا, مل کے بولو سب کے سب علی رب علی رب علی رب علی رب نعرے علی. حالانکہ پانی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی, ویسے ہی امانت دے دی, لے گیا. ہوا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, ویسے دی, اڑا لے گئی. آگ سے کوئی زیادتی نہیں کی, ویسے ہی امانت دے دی, راکھ کا ڈھیر بنا دی. زمین سے زیادتی کی, اس کا سینہ چیرا. اس نے کہا مجھے امین سمجھا ہے, کوئی بات نہیں, چیر لے. ارادے ٹھیک. حالانکہ ایک کا سزا سب 10 ملتا ہے, قانون یہی ہے. لیکن ایک جگہ یہ قانون ایسا بدلا ہے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورہ بقرہ ہے, قرآن لے آ منبر پہ. فرمایا جو اللہ کی سبیل کے لیے خرچ کرتے ہیں, کچھ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اس نے اللہ کی سبیل کہا اور مجمع میں بھونچال کیوں آ گیا. بھائی میں ان کو سینکڑوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین, سبیل لقب ہے شاہر بطول کا. تو یہ کاظمی ترجمہ کرنے والوں کی ماری ہوئی ڈنڈی ہے. وابن السبیل مسافر, ابن بیٹا ہوتا ہے, وابن السبیل سبیل کا بیٹا. اللہ کہتا ہے ابن سبیل پہ خرچ کرو, یعنی علی کے بیٹے پہ خرچ کرو. اور دیکھو حالانکہ شیراز صاحب علی کے کئی بیٹے ہیں, لیکن بات ایک بیٹے کی اللہ کرتا ہے.
نہیں اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں جعفر ربیع شفیع سے جی کہ علی کے اور بیٹوں کے لیے خرچ نہ کرو. ایک قانون غالبیت ہوتا ہے, ایک قانون اغلبیت ہوتا ہے. یہ قانون اغلبیت ہے. اب دیکھ لو, ذکر کسی کا ہو, تاریخ کسی کی ہو, دن کسی کا ہو, اس بچے سے بھی پوچھنا ہے کہاں جا رہا ہے؟ حسین کی مجلس میں. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ پتہ نہیں دن کس معصوم کا ہے, ذکر پڑھنے والا کس موضوع پہ پڑھے گا؟ مجلس حسین کی. تو اس لیے سبیل کے ایک بیٹا کا نام لیا اللہ نے, اس پہ خرچ کرو. تو اب وہ بیٹا علی کا جس کے لیے خرچ کرنا ہے کون ہے؟ حسین. اب جب تک کوئی میرے اس دعوے کی رد نہیں لاتا اس وقت تک میں ترجمہ حسین کر سکتا ہوں نا. جو حسین کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ, انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا. انبتت سبع سنابل, اس ایک دانے نے 7 خوشے اگائے. جی ایک دانے سے ملک اور ذمہ ہو سردار صاحب, کبھی ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں, ایک خوشہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کہتا ہے جو حسین کے لیے خرچ کرے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے نے 7 خوشے اگائے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, اور ایک ایک خوشے میں 100 دانہ ہے. کتنے خوشے کتنے تھے؟ 100 دانہ. کتنے ہو گئے؟ 700. نماز ایک پڑھ 10, روزہ ایک رکھ 10, حج ایک کر 10, حسین کے لیے روپیہ ایک خرچ کر 700. یہی نہیں بات ختم نہیں ہوئی. 700 1 روپے کے بدلے میں 700. یہی آخرت میں جو ہے وہ تو کلمے نہیں لکھ سکتی. اور آگے اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اور جس کے لیے میری مشیت چاہے میں اس سے دگنا بھی کر دیتا ہوں. ہاں ایک کا 1400. یہ تو عام تراب کی بات ہے, عام خاک کی بات ہے. ہاں خاک کربلا کو ابھی میں نے نہیں چھیڑا. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اللہ اکبر. مکارم الاخلاق کتاب کا نام ہے اعظم بخاری حدیث ہے. علامہ طبرسی نے نقوی صاحب ایک حدیث نقل کی ہے مخبر صادق سے. فرماتے ان تین قبر الحسین علیہ السلام مسکۃ مبارکۃ من اکلہ من شیتنا کون لہ شفاء نافعا ومن اکلہ من عدونا یذوب کما تذوب الیلیۃ.
فرمایا حسین کی خاک برکت والا مشک ہے. صرف مشک نہیں ملک ہر مبارکت. ماں کی آغوش میں ہے عیسیٰ. اپنا تعارف کرا رہا ہے. کہتے جعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں برکت والا ہوں. عیسیٰ نطفے سے نہیں، اولو العزم نبی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، بطول زادہ ہے، کلمت اللہ ہے، امر اللہ ہے، روح اللہ ہے. ادھر یہ برکت والا، ادھر حسین کی خاک برکت والی. بیٹھا ہے چلا گیا ہے. جن دلوں میں مولا حسین بستے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے اس گانے کا جواب دیں گے. ادھر عیسیٰ کہہ رہا ہے میں مبارک ہوں، ادھر وہ خاک مبارک. اولو العزم نبی بھی ترقی کریں تو ان کی خاک تک پہنچتے ہیں. نعرہ صحیح لجپال مولا حسین کا لگا دیجئے، مالکہ کونین سے اجزا دیجئے. کوئی زبان چپ نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. دین کی پناہ حسین یا حسین یا حسین، دین کی بقا حسین یا حسین یا حسین. عیسیٰ جیسے نبی ان کی خاک تک، ان کی تراب تک آتے ہیں. اب وہ تراب تک وہ آئیں گے جن کے باپ کا ہی پتہ نہیں. حسین بادشاہ ظہیر بھائی وہ طلسم کبریائی ہے، وہ چیستان لاہوت ہے حسین، وہ لغز جبروت ہے حسین، وہ لا ینحل پہیلی ہے حسین، وہ انحل عقدہ ہے حسین. جسے آدم سے عیسیٰ تک نبی سوچے دماغ چھالے چھالے ہو جاتا ہے، اور وہی حسین کہتا ہے وَأَنَا الْفِضَّةُ وَابْنُ الذَّهَبَيْنِ، میں چاندی ہوں، میرے ماں باپ سونا ہے. اللہ جانے علی کیا ہے. ہاں حسین جیسا یکتا روزگار، حسین جیسا طاق بالذات. جفتر طاق جانتے ہو نا، وہ طاق آئے گا. حسین جیسا وطر قرآنی ہے، جس کا لقب وطر الموتور ہو.
صرف یکتا نہیں معطور ہے، کاٹ کے رکھ دیا ہے، دوسرا یکتا حسین کے بعد نہیں آ سکتا۔ حسین وہ مقراض مشیت ہے کہ جس نے سلسلے کی ڈوری کاٹ دی ہے کہ مجھ سے پہلے جو یکتا تھا گزر لیے۔ اب میرے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ چلے تو نہیں گئے نا؟ خاک کربلا برکت والا مشک ہے۔ تو بس ہاں تمہاری ماں میں نے ابھی تقریباً 200 میل سفر کرنا ہے ابھی میں نے مجلس پڑھ کے۔ ہاں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، برکت والا مشک۔ اور آگے فرماتے ہیں من عقلہ من شیعتنا کان لہ شفاء نافعا، جو ہمارے شیعوں میں سے کوئی اسے کھائے اس کے لیے نفع دینے والی شفا ہے۔ جو اسرار سننے آئے ہو اس خاک کے، جاگ کے وصول کرنا اپنی امانت، جو ہمارا کان لہ شفاء نافعا، اس کے لیے شفا بھی ہے، نفع بخش بھی ہے۔ ومن اکلہ من عدونا، اور اگر ہمارا کوئی دشمن اسے کھا لے، جاگ کے فرماتے یذوب کما تذوب الیت، ایسے پگھل جائے گا جیسے دمبے کی چربی آگ پہ پگھل جاتی ہے۔ پہلے بڑی بات یعنی اس میں راز کیا ہے یارو؟ بھائی پہنا ڈال جو بھی کھائے، عالم کھائے، جاہل کھائے، مسلمان کھائے، کافر کھائے، ہندو کھائے، عیسائی کھائے، فائدہ ایک جیسا دیتی ہے نا۔ یہ کیسی دوا ہے؟ ایک کے لیے شفا ہے، دوسرے کے لیے موت ہے۔ یہ انہی حقائق کے پیچھے جھانکنے کو تو اسرار کہتے ہیں۔ سر راز اسی کی جمع ہے اسرار۔ نہیں، پہلے میں تھوڑا تصور دینا چاہتا ہوں کہ سر، حقیقت سر کیا ہے اور انسان کی کس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ سر منتہی کہاں ہوتا ہے۔ امیر کائنات جاگنا مسلح پہ ہیں، ید اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جنہیں سردی نہیں لگی، وجہ اللہ چہرہ جانب عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ ید اللہ ہاتھ دعا کے لیے، وجہ اللہ چہرہ نگران ہے عرش کی جانب، لسان اللہ زبان سے، نفس اللہ کے اندر سے جملے نکل رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے کیا سنا ہے، کس نے کیا سمجھا ہے، اللہ جانے کتنے الوہی مظاہر مل کر ہمیں تعلیم
دے رہے ہیں جاگنا. فرما رہا ہے شاہ نجف اللہم نور ظاہری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک و روحی بمشاہدتک و سری باستقلال اتصال حضرتک. ذہن میں رہے جو دعائیں علی رؤوس الاشہاد یعنی لوگوں کے سامنے یہ 14 مانگتے ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے کبھی کبھی ظاہر میں شیرازی صاحب وہ ہم جیسے بے علموں کو جھنجھوڑنے کے لیے کبھی کبھی سردار یوں بھی کہہ دیتے ہیں ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ. میں نے نہ تو تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے کی ہے کون کہہ سکتا ہے خدا کو ایسا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کس کا جگر ہے کہ مجھے تیری جہنم کا کوئی خوف نہیں. ولا طمعا من جنتک نہ تیری جنت کی طمع ہے. کیوں؟ رسول نے کسی دن کہا تھا ان اللہ خلق جہنم من غضب علی. اللہ نے علی کے غضب سے جہنم کو پیدا کیا. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. ارے لہو خالص نہ ہو تو مزہ کیسی تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں. مل کے نعرہ حیدر علی. اللہ بڑی بات جہنم کو اللہ نے علی کے غضب سے خلق کیا. میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ولا طمعا من جنتک اور تیری جنت کا بھی لالچ نہیں. جس چیز کو میں نے 15 روٹیوں کے بدلے خرید کے بچوں کا صدقہ کر دیا ہو میں اپنے صدقے کا تعاقب کیا کروں گا. بل وجدتک اہلا للعبادہ چونکہ تو اس قابل ہے کہ علی تجھے جھکے. اس لیے تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے. سر اٹھانا اللہم نور ظاہری بطاعتک. پالنے والے میرے ظاہر کو نورانی کر دے اپنی اطاعت کے ساتھ. اطاعت کا تعلق ملک اور صرف ظاہر سے ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں. اطاعت ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. نور ظاہری بطاعتک میرے ظاہر کو منور کر دے اپنی اطاعت کے ساتھ. وباطنی بمحبتک میرے باطن کو نورانی کر دے اپنی محبت کے ساتھ. محبت باطن میں ہوتی ہے. وقلبی بمعرفت اور میرے دل کو منور کر دے اپنی معرفت کے ساتھ. معرفت دل میں رہتی ہے. اسی لیے قرآن جعفر نقوی کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کانوں سے بھی سوال ہوگا, آنکھوں سے بھی سوال ہوگا, دل سے بھی. میں نے ظاہر بھائی کتب اہل بیت کی ورگردانی شروع کی کہ آخر کان, آنکھ اور دل ان تین چیزوں سے سوال کیوں.
جواب یہ ملا ان السمع للتوحید، سماعت کا تعلق توحید سے ہے. سن رکھا ہے ہم نے کہ اللہ ہے. سنا ہوا ہے، غضنفر نے بھی سن رکھا ہے، آدم نے بھی سن رکھا ہے کہ وہ ہے، اب بس سنا ہے، دیکھا نہیں. والبصر للنبوت، بصارت کا تعلق نبوت سے ہے، نبوت دیکھی بھی جاتی ہے. والفؤاد للولایت، اپنی ماں کا دودھ دادے علی کی لوریاں سن کر پیا اور جنہوں نے شاہ نجف کا نمک کھا کر حلال کیا ہے، حرام نہیں کیا. یہ جنہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر جامع مقدس شاہ نجف تشریف ہوا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ توحید کانوں میں رہتی ہے. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا توحید کانوں میں رہتی ہے، نبوت آنکھوں میں رہتی ہے، ولایت دل میں رہتی ہے. اسی لیے لسان اللہ نے فرمایا قلبی بمعرفتک، میرے دل کو معرفت سے روشن کر دے. وروحی بمشاہدتک، میری روح کو منور کر دے اپنے مشاہدے سے، کہ میری روح تجھے دیکھے. وسری اور میرا راز، وسری باستقلال اتصال حضرت کا، اور میرے سر کو اپنے ساتھ متصل کر کے مستقل کر دے. یعنی توحید سے متصل ہونے کو کہتے ہیں سر. اسرار خاک شفا، پتہ نہیں کون خریدار تھا، کون تماشائی تھا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے بلا فاصل ہو جاؤ، خاک شفا پہ سجدہ کیا کرو. حسین کی خاک شفا جو ہے وہ عالم تفصیلی ہے، جو نتیجے تن اللہ ہوتا ہے. سب مل کے نعرہ لگائیے قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے. مولا حسین کیا جس کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے یہ تو آپ کے نعرے کا جواب ہی بتائے گا. تو پھر بچاؤ اپنی اپنی آوازوں کو. شہنشاہ نجف اعلی نسب امیر عرب کی بارگاہ میں مل کے نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری،
وقت اس کا جواب صرف اس جملے میں دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کہہ ہی نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں۔ اجمال بھی لفظ ہے، تفصیل بھی لفظ ہے، حسین لفظوں سے ماورا ہے۔ اللہ بڑھئے بات جی ہاں، بس اسی کی خاک شفا کو تھوڑا سا سمجھ لو، بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اس سے اگر بلا فصل ہونا ہے تو یہی خاک ہے جو کربلا سے آتی ہے، یہ سے بلا فصل، جہاں ہر نسخہ فیل ہو جائے، جہاں ہر دعا بے اثر ہو جائے، جہاں ہر وظیفہ ورد بے تاثیر ہو جائے، جہاں ہر وسیلہ بے پا بال و پر ہو جائے، وہاں حسین کے شہر کی خاک کام آتی ہے۔ میں بس ایک وقت یاد دلاتا ہوں تمہیں، اور سمٹ گئی میری گفتگو۔ زمانہ ہے تمہارے مولا صادق کا، یہ تھک گئے ہو تو پھر یاد نہیں دلاتا۔ ایک عورت نقوی صاحب مر گئی، قبر بنائی، تجہیز تفین جنازہ، زمین نے ماری ٹھوکر، وہاں جا کے میت گری ہے۔ یہ کیا ہوا؟ زمین نے باہر اچھل دیا میت کو۔ اچھا، اگر کوئی صدقہ کرو، پہلے صدقہ دیا، پھر پھینک دیا۔ کوئی جانور صدقے میں کاٹو، اس کا لہو گراؤ لحد میں، جانور کاٹا قبر نے، پھر پھینک دیا۔ اچھا ایسا کرو، کچھ قرآن کے اوراق لاؤ، وہ اس کے ساتھ دفناؤ۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، دفنائے، الٹ دیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، اب قرآن سے بڑا سفارشی کہاں سے لائیں؟ جب قرآن نے امان نہیں دلوائی، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ کوئی نسل رسول میں سے ہے آج کل؟ انہوں نے کہا ہاں، سرکار صادق نہیں ہے، تو پھر وہاں چلو، کوئی وہ بتا سکتے ہیں علاج۔ ہمارے علم کا جواب ہے، دوڑے دوڑے آئے، مولا صدقہ بے اثر، جانور بے اثر، قرآن کے اوراق دفنائے، ہر شے بے اثر، زمین قبول ہی نہیں کر رہی میت۔ فرمایا ما ذنبھا، کیا گناہ تھا اس کا؟ اور میرا ایمان ہے ابھی وہ گناہ خلق نہیں ہوا تھا، میرا مولا جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جی جانتا تھا۔ ہم تک بھی تو اسرار پہنچانے تھے نا۔ مولا ہمیں نہیں پتا، فرمایا اس کا کوئی رشتہ دار، مولا ماں زندہ ہے اس کی، لاؤ۔ ما ذنب ابنتک، کیا گناہ تھا تیری بیٹی کا؟ مولا آپ سے کیا پردہ؟ تالد اولاد الزنا وتحرقہ بالنار، حرامی بچے پیدا کرتی تھی، لوگوں کے ڈر سے ادھر بچہ پیدا ہوتا ادھر آگ میں جلا دیتی کہ ثبوت نہ رہے۔ چہرے کی رنگت بدلی، فرمایا لا یعذب بالنار الا رب النار، سوائے آگ کے رب کے آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک تو پہلے اتنا گناہ، پھر زندہ جلایا آگ میں، اسی لیے تو زمین قبول نہیں کر رہی۔
مولا پھر کچھ کرم کرے نا. فرمایا میں کیا کروں؟ اجعلوا فی تربتہا شیئا من تربت ابی عبداللہ الحسین، اس کی قبر میں خاک شفا رکھ دو. حق کا سیدھا راستہ کربلا کر، حق کا سیدھا راستہ کربلا کر، دین کا سیدھا راستہ کر. اللہ اللہ اجعلوا فی قبرہا شیئا من تربت ابی عبداللہ الحسین، اس کی قبر میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ دو. رکھی گئی، قبر نے پھر نہیں پھینکا باہر. اور جب شرک کے برابر گناہ ہو اور قرآن بھی ناکام ہو جائے، حسین کے شہر کی خاک امان دے دیتی. کفن میں میری رکھی ہوئی تھی خاک کربلا، کفن میں میرے رکھی ہوئی تھی خاک کربلا. یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر، پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر دونوں فرشتے میرا کفن چومنے لگے. خدا کی قسم ہر وہ بندہ نعرے کا جواب دے گا جس کے دل میں آقا مولا حسین کی محبت ہے، امام حسین سے اپنی تمام مرادوں کو پورا کروانے کے لیے مل کے نعرہ اے علی. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا یہ تو تھوڑے تھوڑے جہاں تک بشری رسائی ہے وہ بتا رہا ہوں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار کی جلد نمبر 100 میں واضح لکھا ہے من خواص تربتہ اسقاط عذاب القبر وترک محاسبت منکر ونقیر للمدفون ہناکا کما وردت بہ الاخبار الصحیحہ. جیسے صحیح ترین حدیثوں میں آیا ہے کہ حسین کے شہر کی تربت کی خاصیات میں یہ بات شامل ہے کہ عذاب قبر بھی نہیں ہوتا اور منکر نکیر حساب لینے بھی نہیں آتے. یہ نہیں کہ نرم نرم حساب کے دے ترکو محاسبت منکر نکیر حساب ترک کر دیتے آتے ہی نہیں. کیوں؟ جیسے علی کی تلوار جس پہ چل جائے وہ قیامت کے دن نہیں اٹھتا، کیونکہ قیامت کے دن اٹھنے کے لیے تو ہے نا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنتی ہے یہ جہنمی. جس پر علی کی تلوار پھر گئی حساب کیسا؟ جی جہنم کے لیے باپ کی تلوار کی دھار کافی
اور جس کے کفن پہ تھوڑی سی خاک شفا چھڑکی ہوئی ہو یا اس سے لکھا ہوا ہو یا رخسار کے نیچے رکھی ہو، فرشتے آتے نہیں جب خاک کربلا لایا ہے، ہمارا کیا کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خاک ہے اور ابھی یہ وہ خاک ہے جو میں بتا رہا ہوں. ابھی یہ نذیر شاہ وہ خاک نہیں جسے میں جانتا ہوں، اور اللہ جانے پھر وہ خاک کیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اسے تو حسین ہی جانتا ہوگا. میں بھی وہاں تک بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ہاضمے برداشت کر سکیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. قبلہ صاحب کی عزت و سلامتی کے لیے اس سے بھی بلند سلام. اللہ اکبر. یہی جو میں کل تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہر مومن کی طینت میں تھوڑی تھوڑی خاک کربلا شامل ہے. وہی کبھی آنسو بن کے، کبھی چیخ بن کے، کبھی ماتم بن کے، کبھی زخم بن کے. ہاں یہ بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا ہے، اس کے پیچھے بھی اسرار کی ایک کائنات چھپی ہے. کہ رونے سے لے کر اپنے آپ کو زخمی کرنے تک عزادار ایسا کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ خاک کربلا اسے ابھارتی ہے کہ جو اس خاک کا مالک ہے جب وہ زخمی ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. میں صرف دعائیں دے سکتا ہوں تمہیں، وہ دینے لگا ہوں. جو مجلس کی مالکہ ہے اس کی نظر ہے ہر عزادار پر، یقیناً اس کے پاس صلہ محفوظ ہے. دو لفظ لمبا مسائل پڑھنے کا وقت ہی نہیں. 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور آج بھی ابھی نام حسین پڑھنے والا لے رہا ہوتا ہے. تمہاری چیخیں، آہیں، آنسو، ماتم شروع ہو جاتا ہے. ذرا سوچنا 1400 سال بعد بھی جسے کائنات روتی ہے، کربلا میں کچھ ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ یہی حسین دھاڑے مار مار کے رویا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے اپنی طرف سے اسی ایک فقرے میں مکمل مسائل بیان کر دیا ہے. کئی موقع ایسے آئے حسین جیسا صابر دھاڑے مار کے رویا. اور میں ایک موقع یاد دلا کہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. عاشور کی رات ہے، 4 سال کی بطول باپ کی جھولی میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تحقیق کر لینا، کتابیں پڑھنا. جب بھی سکینہ مولا کی آغوش میں ہوتی ہمیشہ مولا سر چومتے، لیکن آج حسین نے روش بدل دی، بار بار بچی کے کان چومتے ہیں. ایک بار، 2 بار، جب بار بار رونے والوں ایسا ہوا، بیٹی نے جھولی چھوڑی، باپ کے سامنے کھڑی کی، بابا یہ ریت کیوں بدل دی؟ ٹھنڈی سانس لے کے میرے مولا نے فرمایا، بچی کل یہ گوشوارے اتر جائیں گے.
تیرے کان زخمی ہوں گے، زخموں کی جگہ کو چوم رہا ہوں۔ اب جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، بڑے بھول پن سے معصومہ نے کہا بابا میرے گوشوارے اترتے رہیں گے، میرا عباس کہاں ہوگا؟ حسین نے رو کے کہا لمبے سفر پہ جا چکا۔ اللہ اکبر، جب تیرے گوشوارے اتریں گے عباس لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا۔ اچھا بابا پھر آپ مجھے نہیں چھڑاؤ گے؟ آخر حسین کی دھاڑیں ایسے تو نہیں نکل گئی نا۔ حسین نے رو کے کہا بیٹی جب تیرے گوشوارے اتریں گے نا میں سو رہا ہوں گا۔ بابا کہاں؟ وہ ٹیلا دیکھ رہی ہے؟ ہاں بابا بس اس کے سائے میں سو رہا ہوں گا۔ بابا پھر پرواہ نہیں ہے، جب شمر آئے گا نا گوشوارے اتارنے میں دوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں گی۔ بابا پھر تو بچا لے گا۔ دھاڑے مار کے رویا حسین، کہا باہوں میں لے لوں گا، اس کے بعد تو جان تیری قسمت جانے۔ رونے والوں بس آ گیا وہ وقت جب شمر نے وہ حد عبور کر لی جہاں محمد بھی رک جاتا تھا۔ سکینہ نے شمر کو آتے دیکھا، بچی نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے مقتل کی طرف دوڑی۔ شمر نے دیکھا یقیناً قیمتی گوشوارے ہیں جنہیں بچا کے دوڑ رہی ہے، یہ حرامی گھوڑا پیچھے لگا کے دوڑا۔ بچی بہت دوڑی لیکن گھوڑے کی رفتار کا ساتھ کہاں دے سکتی تھی، ابھی لاش دور تھی۔ ٹاپوں کی آواز سنی، تڑپ کے کہا ابتا بابا شمر آ گیا۔ حسین کی لاش نے باہیں پھیلائی، جا کے حسین کے لاش کے سینے سے لگی، حسین نے باہوں میں لے لیا۔ کیا خیال ہے شمر رک گیا؟ یہ حرامی گھوڑے سے اترا، قریب آیا، اب مجھے معاف کر دینا، ایک ہاتھ یہاں آیا، دوسرا ہاتھ یہاں آیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، حسین کی آواز آئی زینب، میری سکینہ بے ہوش ہو گئی۔